بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انقلاب دی چینج کے کیمپین میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ آج کل جو دنیا کا ماحول ہے اس میں سروائیو کرنا اور اسلام کو پوری طرح سے فالو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہر طرف بس نفرتیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، نیگیٹو کمپٹیشن اور جیلسی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، جس کے اثر سے سبھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا فوکس صرف اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنا، سکسیسفل ہونا اور نام کمانا، بس انہی چیزوں پر ہو گیا ہے اور یہی ان کی لائف کا مین موٹیو بن گیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج کا مسلمان اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی ایفرٹس اپنے کاموں میں لگانے کے باوجود بھی کیوں ناکام ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اپنے رب کی عبادتوں کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دن میں 5 وقت اپنے بندوں کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف کہہ کر پکار کر بلاتے ہیں، تو ہم غافل مسلمان اپنے رب کی اس پکار کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، اور لگے پڑے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں اور بیکار سے ریزنز دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہماری فل ٹائم جابز ہیں، اور ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، ہم بچوں کو سنبھال کر تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے میرے نادان دوستوں، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین جو مالک ہے پوری کائنات کا، جو رب العرش العظیم ہے، جو خالق ہے ہمارا، جس کے ایک کن سے پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ گرے گی، اس عظیم و شان رب کی عبادت کے لیے ہمیں فرصت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو۔ آج ہم مسلمانوں کا جو حال ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم خود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے تھوڑا خالی ہو جا، میرے لیے تھوڑا وقت نکال، ورنہ میں تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں سے اس قدر بھر دوں گا کہ تجھے اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملے گی اور تیرا آخری وقت آ پہنچے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ہم جو ان کے غلام ہیں، ان کے بندے ہیں، ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال، اپنے آپ کو میرے لیے تھوڑا سا فری کر۔ سبحان اللہ! اللہ کی عبادت کے لیے تو اتنے فرشتے ہیں کہ اگر اس دنیا جیسی اور 100 دنیا اور اس میں رہنے والے اربوں خربوں انسانوں کو ایک ساتھ بھی ملا دیں تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ جتنے آسمان میں فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے عظیم و شان رب کی عبادت کے لیے ہماری یہ جرت کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے جو آج ہم مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری بیٹیوں اور ہمارے بھائیوں کو سر عام مارا جا رہا ہے اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ذلت ہم پر نافذ ہو گئی ہے۔ ہم کب تک یہ ذلت برداشت کریں گے؟ کب تک اپنے دین کی، اپنے مذہب کی بے عزتیوں کو سہتے رہیں گے؟ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو برداشت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ واپس سے مضبوط نہ کر لیں تب تک ہمارا کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، یعنی اسلام میں 5 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، جسے پڑھنے کے بعد ایک انسان عام سے خاص بن جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے احکام بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا فرض، جو کہ ہے نماز، جو ہم کبھی کبھی یا کچھ لوگ تو سالوں سال میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نماز ہم پر فرض ہے اور اسی کی پوچھ سب سے زیادہ ہوگی، پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ تیسرا فرض روزے رکھنا، چوتھا فرض زکوٰۃ دینا اور 5واں فرض ہے حج کرنا۔ آخری 3 فرائض پر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن جو پہلے کے 2 فرائض ہیں، آج سے ہمیں سب سے پہلے ان 2 فرائض پر کام کرنا ہے، جو کہ ہے ہمارا کلمہ اور نماز۔ جب یہ 2 فرائض ہم اچھے سے پورے کرنے لگیں گے تو خود بخود ہمیں باقی 3 فرائض پر بھی صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے جب ہم دل سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہی ہم پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو مانیں، حلال کمائیں اور کھائیں، حرام سے کوسوں دور رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ہر اس گناہ سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اور ہر وہ کام پوری ایمانداری کے ساتھ کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کو فالو کرنا اور کوشش کرنا کہ ان کی ڈیلی لائف روٹین کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں۔ ان سبھی کاموں کے بعد اب آپ پر ایک بہت امپورٹنٹ فرض بھی آ گیا ہے، جو ہے نماز۔ ہم چاہے جہاں چلے جائیں،
ہم چاہے کتنے بھی بزی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہی ہے، سوائے ان کچھ کنڈیشنز کے جس میں ہمیں نماز نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہ مل رہا ہو، جیسے سفر میں، علیل بیماری کی حالت میں، مینٹل کنڈیشنز ٹھیک نہ ہونے پر ہمیں نماز نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہی ہم سارے مسلمان یہ وعدہ کریں، یہ پرومس کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور اسی طرح اپنی زندگیوں کو ویسٹ کرتے رہے اور اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جس دن یہ کافر ہمیں، ہمارے بچوں اور بہو بیٹیوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ہماری کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں ہوگی، اور وہ ہمارا قتل عام کرتے پھریں گے، جس طرح آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اتنے مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود کوئی بھی فلسطین کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہمیں روز قیامت اس خاموشی کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے آج سے ہی آپ اور میں مل کر انقلاب دی چینج کے کیمپین کو ہر مسلمان تک پہنچائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے سبھی مسلمان بھائی اور بہنوں کی بھی مدد کریں، انہیں صحیح گائیڈنس دیں، کیونکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی میری اس کوشش میں میرا پورا ساتھ دیں گے اور انقلاب دی چینج کے کیمپین کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز بوقت ادا کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔